دوسرے امام ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. سن ہجری 3 میں آپ پیدا ہوئے. آپ رمضان المبارک کا غالباً 15واں دن تھا. اس عالم فانی میں آپ جلوہ افروز ہوئے اور آپ تشریف لائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس لخت جگر کا جب دیدار کرنے کے لیے آئے تو آپ سیدہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا لاؤ میرے شہزادے کو میرے پاس. کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی کے طور پر اپنی زبان ان کے منہ میں پیش فرمائی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان پاک کو چوستے رہے. اندازہ لگائیں پہلی گھٹی دنیا کی پہلی غذا حضرت امام حسن مجتبی کے زبان پاک سے گزر کر منہ سے گزر کر جو آپ کے شکم میں پہنچی وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب شریف تھا. اللہ اکبر. حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا حسن مجتبی سے محبت فرما رہے پیار فرما رہے ہیں اور علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا علی آپ نے اس کا نام کیا سوچا ہے؟ آپ نے اس کا نام کیا سوچا ہے؟ اس پر تاریخ میں مختلف اقوال ہے لیکن جو میری طبیعت کی بات ہے میں وہ بیان کروں گا کیونکہ ہم علی کو وہ مانتے ہیں کہ علی کبھی مصطفیٰ کے آگے نظر نہیں آتا. ہمارے عقیدے میں علی اس کا نام ہے. وہ رافضیوں کا عقیدہ ہے جو علی المرتضیٰ کو مصطفیٰ تو کیا خدا کے آگے اٹھا کر رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارے عقیدے میں علی اس کا نام ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے رہا, جو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے رہا. فرمایا علی نام کیا سوچا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے علی کیا نام سوچے؟ آپ بتائیں, آپ فرمائیں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے. یا روایتوں میں آتا ہے کہ نام تو کچھ نہیں رکھا لیکن سوچا ہے. مختلف روایات ہے. المختصر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم منتظر ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. اور پھر سیدنا جبرائیل امین آئے, جنت سے نام لے کر کے آئے. اور آج کل جو فیشن بنی ہوئی ہے نا, بچے کے نام کو لے کر گھروں میں جھگڑے تک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں ہم کو نیا نام چاہیے, یونیک. ٹھیک, یہ ہر کسی کا ذہن بنا ہوا ہے. اور اگر بزرگوں کے نام بتائیں تو کہتے ہیں نہیں ہم کو نیا نام چاہیے. تو نیا نام ایک تو ابلیس آپ کو مل جائے گا اور دوسرا یزید آپ کو مل جائے گا. یہ نئے نام ہے, نئے نام آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے. اللہ ایسی گھٹیا سوچ سے ہمیں بچائے. اچھا بعض تو پھر ایسے ہوتے ہیں وہ خود بھی فارغ ہوتے ہیں اور مسجد کے اماموں کو بھی فارغ سمجھتے ہیں, جیسے ہم ویسے امام, یہ ان کا خیال ہوتا ہے. پھر آتے کہتے ہیں حضرت سے نام چاہیے, اس سے نام چاہیے, یہ کرنا ہے, وہ بالکل پاگل. اچھا اصل توجہ بچے کی تربیت کے لیے ہونی چاہیے. سید صاحب میرے جملے بڑے قیمتی ہیں. جس کے لیے ہمیں توجہ کرنی تھی, دھیان دینا تھا, ذہن لگانا تھا, وہاں تو ہم نے اپنی اولاد کو مغربی فیشن کے خنجر کے نیچے لا کر رکھ دیا.
تاکہ ہماری اولادیں اس فیشن میں کٹ کر کے ذبح ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اصل توجہ تربیت کی طرف ہونی تھی، تو ہم نے تربیت پر کوئی توجہ نہ کی اور ہم دوسری طرف آ گئے، نام نام نام۔ اب بعض کہتے، اب وہ کہتے حضرت اس سے نام، وہ بیچارہ مسجد کا امام، کبھی جا کر ان سے پوچھو ان کی مصروفیت کیا ہے، ان سے معلوم کرو۔ پھر بھی بعض لوگ جب بہت زیادہ اصرار کرتے، وہ عدد نکالے، سارے نام تجویز کرے، عدد کے اعتبار سے ساری چیزیں نکال کر رکھیں، پھر کہتے حضرت یہ نام رکھے تو ابے جب تو پہلے ہی سوچ چکا ہے تو اس بیچارے پر رحم کر، اس پر رحم کر۔ سمپل سی چیز ہے، اگر آپ نے کسی نام کو ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ آئیں اور اس کا معنی پوچھ لیں، اس کا مطلب پوچھ لیں، اگر واقعی اس کا مطلب اور میننگ نکلتا ہو تو رکھیں نام، اچھا مطلب ہو تو، اور نہیں نکلتا تو اس کو چھوڑیں۔ اصل طریقہ یہ ہے، یہ سب بالکل میں تو اس کو فضول کی بات سمجھتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے اپنی اولاد کے نام بزرگوں کے نام پر رکھو، کیونکہ جب اپنی اولاد کے نام بزرگوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں تو ان کا فیض نسلوں میں آتا ہے، ان کا فیض نسلوں میں جاری ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ چیز تھی، بیٹی پیدا ہوئی تو عائشہ نام ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو فاطمہ نام ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو زینب نام ہو گیا۔ لیکن آج کل اب دیکھیں نئے نام کا ٹرینڈ، اور میں آپ کو نام اگر گنواؤں تو وقت کم پڑے، اتنے ایسے نام عام ہو چکے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا، جن کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا۔ تو اللہ یہ بیکار کی، آپ نام پر توجہ نہ کریں، آپ اس کی تربیت پر توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں امام حسن کے لیے نام رکھنا ہے تو حضرت جبرائیل آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علی میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا شبر، ان کے دوسرے بیٹے کا نام تھا شبیر، بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے بیٹے کا نام تھا شبیر۔ اور شبیر و شبر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، سرکار کی زبان عربی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کے شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کے منظور نظر امام حسن، یہ اس بچے کے لیے اللہ نے اسی نام کو تجویز فرمایا جو سیدنا ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر، کہتے وہ عبرانی تھا، اس کا عربی میں ترجمہ ہے حسن۔ تاریخ میں آتا ہے حسن نام اللہ نے پوشیدہ کر دیا تھا، کائنات میں آپ سے پہلے یہ نام کسی کا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء بزرگ نہیں ہوں گے تو کون بزرگ ہوں گے؟ اہل بیت تو خود بزرگ ہے، لیکن ان کے لیے اگر کوئی بزرگ ہے تو انبیاء کی جماعت بزرگ ہے، اور بزرگوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، سمجھے؟ تو یہ جو فضول ایک کریز عوام کے ذہن پہ چڑھا ہوا ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ نام رکھو فاطمہ، نام رکھو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام رکھے، جو مولائے کائنات نے رکھے، جو صحابہ نے رکھے۔ اپنی اولاد کے نام یا تو انبیاء کے نام پر ہو، یا اہل بیت کے نام پر ہو، یا صحابہ کے نام پر ہو، یا ازواج پاک کے نام پر ہو، یا خاندان مصطفیٰ کی عورتوں کے نام پر ہو، اس خاندان کی جو مقدس عورتیں، یا صحابیات کے نام پر ہو، تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ کا نام ہو گیا۔ حضرات زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے،
امام حسن مجتبی کو سب سے بڑی تربیت گاہ جو ملی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. ماں جو ملی ملیکہ فردوس بری، جو جنت کی ملیکہ ہو، جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. اور بابا کو دیکھو تو ولایت کا سمندر نظر آتا ہے. تاجدار ولایت، مشکل کشا، حیدر قرار ان کے بابا جان ہے. تو جن کے ماں باپ اور نانا ایسے ہوتے ہیں نا، پھر یقیناً ایسی بارگاہوں میں تربیت حاصل کرنے والی اولاد امام حسن مجتبی ہوتی ہے. امام حسن مجتبی ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، بات چلی ہے تو سنو. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو دین پڑھا رہے تھے، شریعت سکھا رہے تھے کہ آپ کی محفل میں حضور کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چلا. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں تصوف کے پیش امام ہیں. آپ تصوف کے تاجدار جماعت صحابہ میں آپ نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات محترم، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول امام حسن مجتبی کے سامنے پڑھا گیا. کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک صحت سے زیادہ بہتر ہے بیماری. یعنی بیماری صحت سے زیادہ بہتر ہے. اور میرے نزدیک امیری سے زیادہ بہتر ہے تنگ دستی، غریبی. عقل کے تقاضے سے سوچا جائے تو مال ہونا بہتر ہے. جس کے پاس مال نہ ہو اس کو منہ کوئی نہیں لگاتا. اور اگر انسان اپنی صحت سے بھی ہار جائے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے، بڑی مفلسی کی زندگی ہو جاتی ہے. لیکن ایک صحابی کی نظر کہاں جاتی ہے؟ وہ کہتے میرے نزدیک صحت سے بہتر بیماری، مال سے زیادہ تنگ دستی بہتر میرے نزدیک. حضرت ابو ذر کا قول پڑھا گیا. امام حسن مجتبی خاموش ہو گئے. امام حسن مجتبی خاموش ہو گئے. اور زبان جب آپ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام حسن مجتبی کی زبان سے علم کا سمندر بہہ رہا ہو. ہم کہتے کیوں نہ بہے، وہ بیٹا مولائے کائنات کا ہے، وہ بیٹا سیدہ خاتون جنت کا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ حضرت ابو ذر کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ابو ذر کے حال پر رحم فرمائے. ارے ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ بہتر اور وہ بہتر؟ ہم کون ہیں کہ یہ بہتر اور وہ بہتر؟ ارے ہمارے لیے تو وہی بہتر جس حال میں خدا رکھے. ہمارے لیے تو وہی بہتر جس حال میں پروردگار رکھے. اگر وہ تنگ دستی میں رکھے تو وہی بہتر، اگر وہ مال و زر میں رکھے تو وہی بہتر، اگر وہ بیماری میں رکھے تو وہی بہتر، اور اگر وہ تندرستی میں رکھے تو وہی بہتر. ہم راضی برضا ہے، ہم راضی برضا ہے. جو رب کی رضا وہ ہماری رضا، جو رب کی رضا وہ ہماری رضا. اللہ اکبر. یہ تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ.
اللہ اکبر. حضرات محترم، ایک مرتبہ یوں ہوا، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کا بیٹھنا کسی عام بندے کا بیٹھنا نہ تھا. علی کا بیٹھنا کسی کے مرشد کا بیٹھنا نہ تھا. علی کا بیٹھنا کسی کے شیخ کا بیٹھنا نہ تھا، بلکہ علی جس محفل میں بیٹھ جائے، علی جس محفل میں کلام کرے، پھر مجال کس کی ہے کہ علی کے سامنے لب کھولے. میں حصول برکت کے لیے صرف ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. سیدنا تاجدار حلعتا مولائے کائنات شیر خدا فرماتے ہیں، اگر میں علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر وہ ساری کتابیں رکھی جائے، تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. آج قرآن کئی جلدوں پر قرآن کی تفصیل آ چکی ہے. کسی نے 20 جلدیں، کسی کی 25 جلدیں، کسی کی 30 جلدیں، کسی کی 10 جلدیں، کسی کی 15 جلدیں، کسی کی 21 جلدیں. وہ سارے سلام کے لائق ہے. اللہ ان تمام مفسرین کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے قرآن کی صحیح ترجمانی کی، جنہوں نے قرآن کی صحیح تفسیر بیان کی. مگر علی اس مفسر کا نام ہے کہ سورہ فاتحہ 70 اونٹوں پر رکھنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو. یہ ہے علی. وہ جب رموز و اسرار کھولنے پر آ جائے تو باقی کیا رہتا ہے؟ باقی کیا رہتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرات محترم، مولائے کائنات محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ جو خطبہ پڑھتے تھے نا، آپ کا انداز بالکل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مشابہ تھا. آپ کا خطبہ، آپ کا خطاب جب سنتے تھے تو لوگوں کو حضور کا خطبہ یاد آ جاتا، حضور کی تقریر یاد آ جاتی. اللہ اکبر. لیکن امام حسن مجتبیٰ جب علی ہوتے خاموش رہتے اور مولائے کائنات کی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا مجھے رسول اللہ کا خطبہ تو سنائے ذرا. باپ کی خواہش ہے، لیکن کہتے بابا جس محفل میں آپ ہو، انداز ایک اپنا ہے، مگر جہاں علی موجود ہو وہاں حسن ادباً کیسے کلام کرے. تو ایک مرتبہ محفل کا رنگ کچھ یوں جمع، محفل کا رنگ کچھ یوں جمع. مولائے کائنات امام حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ ادب سے بابا جان کے چہرے کو تک رہے ہیں اور علی کا چہرہ تکتے تکتے علم کا سمندر پیتے جا رہے ہیں. مولائے کائنات نے فرمایا، بیٹے حسن میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ حضرات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، عوام کا سوال عوام کی طرح، عالم کا سوال علم والا، اور ولی کا سوال اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، اور جو تمام ولیوں کا سردار ہو، جس کے صدقے میں ولایت تقسیم ہوتی ہو، جس کی بارگاہ کی خیرات پا کر لوگ ولایت کے درجے پر پہنچے، وہ ہے مولائے کائنات. اب وہ علی جب سوال کرے تو مجال کس کی کہ علی کے سوال کا جواب دے. مگر مجھے کہنے دو، علی کے سوالوں کا جواب بھی اسی کے پاس ہوتا ہے جو اس علی کا جانشین ہو، جو جانشین مولائے کائنات ہو. اس کے سوالوں کا جواب بھی اسی جانشین کے پاس ہوتا ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کر اس گفتگو کو سنیے گا. اللہ اکبر. سرکار تاجدار حلعتا مراد کل کفا باب مدینۃ العلم جب علم کے گرہ کو کھولتے ہیں اور سوال کا آغاز فرماتے ہیں تو پہلا سوال اس بہادر نے، اس مجاہد نے، اس مرد قلندر نے یہ پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ جواں مردی کسے کہتے ہیں؟
जवां मर्दी किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, हमारे यहाँ जवां मर्द वो जो ताकत आजमाए, हमारे यहाँ जो ताकत वाला है वही मर्द है, जो कुव्वत वाला है वही मर्द है। मगर अली ने जब पूछा, बेटे ये बताओ जवां मर्द कौन होता है, जवां मर्द किसे कहते हैं? इमाम हसन मुज्तबा ने निगाहों को झुकाया और अदब से अर्ज करते हैं, बाबा जान, फकीर की नज़र में तो जवां मर्द वो है जो तंगदस्ती में भी सखावत करता रहे। भाई माल आने पर तो हर कोई देता है, क्योंकि है, देगा नहीं तो जाएगा कहाँ? फिर तो उसकी पकड़ है आखिरत में, फिर तो उसकी पकड़ है आखिरत में। लेकिन मौलाए कायनात का शहजादा कहता है कि हमारे नज़दीक जवां मर्दी है तंगदस्ती में भी सखावत करना। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सवाल फरमाया, मुस्कुराए और फरमाया नामर्दी क्या चीज़ है? क्या फरमाया? नामर्दी क्या चीज़ है? अल्लाहु अकबर। तो हमारे यहाँ जो कमज़ोर हो, जो बदला लेने का हुनर न जानता हो, उसको हम उर्फ़ आम में नामर्द कहते हैं। लेकिन बारगाह अहले बैत में नामर्द कौन है? सुनो, फरमाया जो कमज़ोरों पर ताकत आजमाए। अल्लाहु अकबर। ये आज के ज़माने का फैशन बन चुका है। अगर तुमसे गरीब तबका है, तुमसे निचला तबका है, तो उसको दबाओ, उस पर ताकत आजमाओ। और अगर कोई टक्कर का आ जाए तो फिर क्या होता है? कॉम्प्रो, समझौता, है ना? अबे तू असल मर्द है तो लड़ टक्कर वाले से, तब तेरी मर्दानगी का अंदाजा हो। मगर सुने, अहले बैत की नजर में नामर्द कौन है? फरमाया जो कमजोरों पर ताकत आजमाए और जो दुश्मनों से भागता फिरे। अल्लाहु अकबर। फिर मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार फरमाते हैं, बेटे ये बताओ जिल्लत किसको कहते हैं? जिल्लत किसका नाम है? अल्लाहु अकबर। तो फरमाया जो मुसीबत से घबराए वही जलील है। क्योंकि मौलाए कायनात एक मकाम पे फरमाते हैं कि घबराने से मुसीबत कम तो नहीं होगी, तो घबराओ मत, अल्लाह की मदद मांगो, अल्लाह हर हाल में मदद करने वाला है। मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए। फरमाया जिल्लत क्या है? कहा जो मुसीबत के वक्त घबराए। अल्लाहु अकबर। फिर पूछा, बेटे हिल्म क्या है? हिल्म किस चीज का नाम है? अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं जो अपने नफ्स पर काबू पाले वही हिल्म वाला है। इंसान नफ्स के मुताबिक न चले। क्या फरमाया? आज यही तो है ना, हम सब अपने नफ्स के गुलाम हैं। नफ्स कहता है, चाहत होती है ये कर, बंदा उसकी इत्तिबा करते करते सारे बुराइयों से गुजर जाता है। लेकिन इमाम हसन ने फरमाया हिल्म वाला वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाले, यानी खुद नफ्स के ताबे न हो, नफ्स उसके ताबे हो। यानी इंसान नफ्स के पीछे न चले बल्कि नफ्स इंसान के पीछे चले। और आपको नाम बता दूं हिल्म वालों के, अताए रसूल, हिंदल वली, बड़ी सरकार, सरकार चिश्त, सरकार गरीब नवाज, ये वो लोग थे जो नफ्स के पीछे नहीं चले, नफ्स उनके पीछे चलता रहा। ये वो लोग थे। गरीब नवाज, शाह आलम, हम सभी हैं मुस्तफ़ा, ये वो लोग हैं जिन्होंने नफ्स की मर्जी पर जिंदगी नहीं गुजारी। आ जाए सरकारों की सरकार, बड़ी सरकार, पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला, ये वो लोग थे जो नफ्स के पीछे दौड़ते नहीं रहे। अल्लाह उनके सदके हमारी भी हिफाजत फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जिन्होंने नफ्स को अपना गुलाम बनाया ये वो लोग हैं। फरमाया हिल्म क्या है?
جو اپنے نفس پر قابو کر لے، وہ حلم والا۔ اب سوال کیا، سیادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ سیادت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات، ہم نے تو سیادت کچھ اور ہی سمجھا ہے، ہم نے تو سرداری کسی اور چیز کو ہی سمجھا ہے، مگر آؤ آج اہل بیت کی نظر میں جانتے ہیں کہ سیادت کسے کہتے ہیں۔ اور یہ سوال پوچھنے والا کسی گدی نشین کا وارث نہیں تھا، کسی پیر کا بیٹا نہیں تھا، وہ مولائے کائنات تھے۔ اور جواب دینے والا بھی امام الائمہ، امام حسین جن کے خادم ہے، جو امام حسین کا پیر ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا، بیٹے بتاؤ پھر سیادت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بابا جان، ہماری نظر میں سیادت اس چیز کا نام ہے کہ انسان نیکیوں کو اپناتا جائے اور گناہوں کو چھوڑتا جائے، یہ ہے سیادت۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات وہاں سے پوچھتے جا رہے اور یہاں امام حسن جواب دیتے جا رہے ہیں۔ یہ سوالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک موقع آیا کہ مولا کائنات کا سینہ ٹھنڈا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، گویا علی سوچ رہے تھے حسن واقعی تو میرا بیٹا ہے، واقعی تو ہمارا شہزادہ۔ اور امام حسن کی بات چلیے تو سنو۔ امام حسن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، بچپنے کا حال تھا، لوح محفوظ کو دیکھتے تھے اور پڑھ لیا کرتے تھے، لوح محفوظ کو دیکھ لیتے تھے، جہاں اول دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا گیا ہے۔ امام حسن دیکھتے پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے وجود کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کا وجود پاک، آپ کا جلوہ ایسا تھا جیسے چاندی کا برتن ہو۔ چاندی کا برتن آپ نے دیکھا ہے نا کیسا ہوتا ہے، چمکدار، چمکیلا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ امام حسن ایسے کیوں نہ ہو، امام حسن ایسے کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ہم شبیہ اگر کوئی نظر آتا تو وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی، وہ آقا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی۔ اور جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، صحابہ کرام امام حسن مجتبیٰ کی اداؤں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار ایسی تھی، آقا کا خطاب کرنا ایسا تھا، ان کا بیٹھنا ایسا تھا، ان کا لیٹنا ایسا تھا، ان کا انداز نصیحت یہ تھا، گویا کہ ہر ادا میں امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے جانشین نظر آتے ہیں، سچے ترجمان نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایسی شان والا شہزادہ جس کو حضور کبھی اپنے سینے پر بٹھاتے ہیں، جس کو مصطفیٰ کبھی اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، اور مصطفیٰ جب اپنے کاندھوں پر بچھا کر نکلے، مجھے کہنے دو دنیا کی تمام سواریاں ایک طرف اور مصطفیٰ کے کاندھے پر بیٹھنے کا مزہ ایک طرف، کیونکہ آج بڑی سی بڑی برانڈ اور بڑی سی بڑی فور ویل میں انسان بیٹھ کر اتراتا ہے اور ناز کرتا ہے کہ میں پورا برانڈ کی فور ویل میں بیٹھا ہوں، میں نے فلاں فور ویل کو چلایا ہے، مگر میں کہتا ہوں حسن اس سواری پر سوار ہوا ہے، حسن اس سواری کا سوار ہے کہ جس سواری پر یا تو آپ کو علی نظر آئے گا، یا تو آپ کو حسن نظر آئے گا، یا تو آپ کو حسین نظر آئے گا۔
یہ وہ برانڈ ہے کہ اس برانڈ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس برانڈ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے اور کہتے تھے شہزادے ذرا دیکھ تو صحیح، تیری سواری کیسی بے مثال ہے، تیری سواری کیسی لاجواب ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صرف یہ مت دیکھو کہ سواری اچھی ہے، یہ بھی دیکھو سوار کتنا لاجواب ہے، سوار کتنا بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو مصطفیٰ کاندھے پر بٹھائے، مصطفیٰ سینے پر بٹھائے، مصطفیٰ اپنا پھول فرما کر جن کو بار بار سونگھے، جن کو بار بار چومے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اتنی عظیم ہستی کو بھی امت مسلمہ نے باقی نہ چھوڑا اور ان کی جان کے یوں دشمن بنے، ان کی جان کے یوں دشمن بنے کہ کربلا کی داستان تو گھر گھر بیان ہوتی ہے، گھر گھر تذکرہ ہوتا ہے، مگر آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بادشاہت سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کر چکے تھے، اور صلح نامہ یہ تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو یہ ہمیں لوٹانا ہے، ہمیں واپس کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یزید اسی چکر میں تھا کہ اگر امام حسن باقی رہے تو پھر یہ خلافت واپس وہاں منتقل ہوگی، واپس وہاں دینی ہوگی۔ جان کے لالے پڑے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے صرف امام حسین کو شہید کروایا، مگر اے لوگوں آج ایک غلط فہمی سے پردہ اور اٹھتا ہے۔ قتل کے منصوبے بنائے گئے، قتل کے پروگرامات بنائے گئے، اور کیا قتل کا منصوبہ تھا؟ زہر دے کر شہید کرنا چاہا، جگہ جگہ ستایا گیا، جہاں آقا حسن گئے وہاں انہیں اذیت پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، مصیبتوں میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ آقا حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، مگر مصطفیٰ کا یہ شہزادہ کیسا تھا؟ مستجاب الدعوات تھا، ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ پوری رات زہر کی تکلیف میں تڑپتے رہے، زہر کی تکلیف سے بے چین رہے، مگر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے، دعا فرمائی، زہر کی تکلیف جاتی رہی، زہر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے خطوط جاری کیے، منافقین نے خطوط لکھے کہ ہم نے ہر چند زہر دینے کی کوشش کی، مگر حسن پر زہر اثر نہیں دکھاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا حسن مجتبی کو ایسا خطرناک زہر دیا گیا کہ آپ جس سراخی سے پانی پیتے تھے اسی سراخی کے پانی میں زہر ملایا گیا، اور پھر آپ نے جب اس کو پیا، اللہ اکبر، تو حال یہ تھا کہ الٹی میں، قے میں اور دست میں آپ کے آنتوں کے ٹکڑے گرتے تھے، آپ کے آنتوں کے ٹکڑے نکلتے تھے۔ آج جب قے کے وقت ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت کتنی نازک ہو جاتی ہے، مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید سے شدید تر زہر دیا گیا، اور جب وہ زہر آپ کے وجود پاک میں گیا پورا وجود زخمی ہوا، اور اندر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آپ کے منہ کے ذریعے الٹی میں باہر آتے، آپ کے دست کے ذریعے باہر آتے۔ اللہ اکبر۔ آخری سانسیں لے رہے ہیں، امام حسین نے آ کر کہا اے میرے بھائی حسن، بتاؤ کس نے زہر دینے کی جسارت کی ہے؟ مگر حلم والا یہ شہزادہ، بردباری والا یہ شہزادہ کہتے ہیں میں جس کو جانتا ہوں اگر اسی نے دیا ہے، اگر اسی نے دیا ہے تو یقیناً اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اور مجھے جس پر شک ہے اگر وہ نہیں تو صرف شک کی بنا پر میں کسی کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، میں کسی کی جان لینے کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کھجوروں میں زہر دیا گیا، شہد میں زہر دیا گیا، پانی میں زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا، مگر آخری زہر نے اثر دکھایا، بلکہ یہ آپ کی شہادت کا ذریعہ بنی، اور آپ کے اس
دنیا سے جانے کی وجہ بنی، امام حسن مجتبیٰ کے بدن پاک پر زہر کا اثر دکھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بابا علی آ رہے ہیں، ماں سیدہ آ رہی ہے، نانا مصطفیٰ آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ امام حسین نے کہا بھائی آپ گھبرا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے وہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسن مجتبیٰ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ مال کے کتوں نے، حکومت کے لالچ رکھنے والوں نے آقا حسن مجتبیٰ کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور آپ کو بھی شہید کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، مگر یزید نے امام حسن کے قتل کے منصوبے بنائے، امام حسین کے قتل کے منصوبے بنائے اور خاندان مصطفیٰ کو مٹانے کی ہر چند کوششیں کی۔ مگر اے لوگوں یاد رکھو، چاند جب چمکتا ہے، چاند جب اپنے جوبن پر آتا ہے تو اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ یزید کربلا کر کے یہ سمجھتا رہا کہ میں نے ان کے خاندان کو مٹا دیا، مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بولنا، مٹانے والے کی نسل نظر نہیں آتی، مگر جو کربلا میں کٹے ہیں آج جگہ جگہ ان کی اولادیں نظر آتی ہیں۔ جنہوں نے دین پر، اسلام پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے ان کا خاندان آج بھی باقی ہے، اور جو کاٹنے والے تھے، جو مٹانے والے تھے، ان کے نام تک باقی نہیں رہے، ان کی نسلیں تک باقی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا حسن مجتبیٰ کا مختصر سا تذکرہ میں نے دوسرے امام کی حیثیت سے کیا کہ آپ اہل بیت اطہار کے دوسرے امام ہیں۔